السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل 20 چینل میں آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے استقبال ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے 15 رمضان مبارک کے مقدس ایام گزر چکے، اب بقیہ دن بھی اللہ رب العزت ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ پورا فرما دے، یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ رب العزت صحت و سلامتی کے ساتھ بقیہ دنوں کو پورا فرما دے اور ہمیں اور آپ کو بقیہ ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ چل رہا ہے مسائل شرعیہ کا۔ رمضان کے حوالے سے پچھلی ویڈیو کلپ میں کچھ نئے مسائل پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے روزہ کی حالت میں دمہ کے مریض کا انہیلر استعمال کرنا کیسا ہے۔ آئیے آج اس کا جواب آپ سماعت کیجئے اور دوسروں تک پہنچا کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس سلسلے میں علماء اکرام فرماتے ہیں دمہ کے مریض کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو رات کے وقت میں انہیلر استعمال کر لیں تو دن روزے کے ساتھ بخوبی گزار سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے روزے کے دن میں انہیلر کا استعمال کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہوگا۔ بلا اضطرار و پریشانی دل میں استعمال کی صورت میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں ان کے ذمے لازم ہوگا۔ ایسا مریض اگر کسی وجہ سے سخت اضطراب کا شکار ہو جس کی وجہ سے انہیلر کا استعمال ضروری ہو تو اس کے لیے اجازت ہے، مگر روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ وہ مریض جن کا مرض شدید ہے اور دن کو بھی انہیلر استعمال کرنے سے ان کے لیے چھٹکارا نہیں، یعنی دن میں بھی استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ روزے نہ رکھیں اور جب انہیں سہولت کے ایام میسر ہوں تو روزے کی قضا کریں۔ اب بالفرض ایسے ایام میسر نہ ہوں اور عمر کے لحاظ سے انہیں آئندہ ایسے دن ملنے کی امید نہ ہو تو روزے کا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب اس کی جو بھی قیمت بنتی ہو، آپ جس انداز سے بھی صدقہ فطر نکالتے ہیں اسی اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ نکالنا ہوگا۔ ایک اور سوال ہے کہ روزے کی حالت میں مریض کے پیشاب کی نالی میں کیتھڑ داخل کرنے سے روزہ جائے گا یا نہیں، یعنی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مرد کے پیشاب کی نالی میں کیتھڑ داخل کرنے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، کیونکہ پیشاب کی نالی سے دوا زیادہ سے زیادہ مثانہ تک پہنچتی ہے اور مثانہ اور جوف معدہ یعنی پیٹ کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے، یعنی مثانہ سے ڈائریکٹ شکم کے اندر کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، روزہ دار بواسیر کے علاج یا قبض توڑنے کے لیے انیما کرائے تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ اکرام فرماتے ہیں انیما کی صورت میں منفذ میں دوا ڈالی جاتی ہے،
یعنی پاخانہ کے مقام سے دوا ڈالی جاتی ہے، لہذا روزہ کی حالت میں انیما کرانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ بحالت روزہ دل کے مریضوں کا زبان کے نیچے ٹکیا رکھنا یہ روزہ کو توڑتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ٹکیا منہ میں رکھتے ہی تھوک سے مل جاتی ہے اور تھوک حلق سے نیچے اترنے پر دوا کا مزہ بھی حلق میں بخوبی محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے باتفاق رائے یہ فیصلہ سنایا علماء کرام نے کہ بحالت روزہ اس طرح کی ٹکیا زبان کے نیچے رکھی اور کچھ دوا گھلنے کے بعد تھوک نکل گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور سوال ہے کہ مصنوعی بے ہوشی یا بے حسی روزہ کو توڑے گی یا نہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس امر پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بے ہوشی بذات خود مفسد صوم نہیں، یعنی اگر آدمی کو فیٹ آ جائے، غش کھا جائے تو صرف غش کھا جانے سے، بے ہوش ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ بے ہوشی مصنوعی ہو یا غیر مصنوعی۔ ہاں، مصنوعی بے ہوشی کے اسباب و ذرائع کے لحاظ سے اس کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ مصنوعی یعنی اگر کسی آدمی کو بے ہوش کیا جائے تو یہ مصنوعی بے ہوشی کہلاتا ہے۔ یہ اس کے احکام مختلف ہیں اور یہ احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں آدمی کے۔ مصنوعی بے ہوشی کے احکام مختلف ہیں اور یہ احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں آدمی کے بے ہوش کیے جانے کے عمل پر کہ اسے کس طریقے سے بے ہوش کیا گیا۔ مثلا انجیکشن لگانے سے مصنوعی بے ہوشی طاری ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں کوئی چیز منفذ اصلی سے جوف معدہ میں نہیں جاتی۔ منفذ اصلی کے بارے میں بتایا کہ منہ یا پاخانہ کے مقام سے پیٹ میں وہ چیز نہیں جاتی، اس لیے اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سلنڈر کے ذریعے ناک میں گیس سنگھانے یا منہ کے راستے گیس پہنچانے سے مصنوعی بے ہوشی طاری ہوئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں بے ہوش کرنے والی دوا ناک یا منہ کے راستے حلق یا دماغ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اب اگر یہ بے ہوشی دراز ہو یعنی لمبے پیریڈ تک چلی جائے تو انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کرنے کی صورت میں پہلا روزہ صحیح ہوگا اور باقی کی قضا لازم ہوگی، اور سلنڈر کے ذریعے حلق یا دماغ تک گیس پہنچانے کی صورت میں بے ہوشی کے تمام ایام کی قضا لازم ہوگی، یعنی پہلے دن کا بھی روزہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جتنے دن بے ہوش رہا ان دنوں کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس فرق کو ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔